ایک خواجہ سرا بیٹی کا باپ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خواجہ سرا فنکشن کر کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستے میں کچے کے ڈھیر پہ سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جا کے دیکھتا ہے تو کپڑے میں ایک بچی لپٹی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ اٹھاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا اس کو۔ وہ لے کے گھر آ جاتا ہے اس کو۔ جب گھر آتا ہے تو گرو پوچھتا ہے اس کا، یہ کس کو لے کے آ گیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ کو نا کچے کے ڈھیر سے بچی ملی ہے۔ تو گرو کہتا ہے یہاں کیوں لے کے آ گئے؟ اس کو تھانے میں جمع کراؤ، یتیم خانے میں دے دو کہیں پہ، ہم کیا کریں گے اس کا؟ کوئی بچہ ہوتا ہم پالتے اس کو۔ کہتا نہیں، یہ کوئی حرام کار نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کس کی بچی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ وہ کہتا ہے ہم یہاں سب خواجہ سرائے ہیں، کسی کو معلوم پڑ گیا تو؟ کہتا ہے گرو سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے مجھ کو پتہ ہے، یہ بچی ہے، ہم کسی کو معلوم نہیں پڑنے دیں گے، یہ بچی ہے۔ وہ لڑکی وہیں پہ رہتی ان کے ساتھ، جس طرح وہ حرکتیں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے، اس طرح کرتی۔ جب بچی پوری جوانی میں شباب میں پہنچی نا تو گرو سے کہتا ہے دیکھ تو بوڑھا ہو گیا ہے خواجہ سرا، اب بچی سے فنکشن کرا لے، سب کو تو یہ معلوم ہے نا یہ خواجہ سرا ہے، لے جا فنکشن پہ، پہلے فنکشن پہ لے جا اس کو۔ وہ ہر فنکشن پہ نا ساتھ جاتا اس کے، بچی فنکشن کرتی، جہاں جہاں جاتی نا اس کی نا ویلیو بڑھتی گئی، ہر کوئی ڈیمانڈ کرتا اس کی، دل نشی نام رکھا اس کا، ہر کوئی کہتا دل نشی کو لے کے آؤ، دل نشی کو لے کے آؤ۔ خوبصورتی بہت تھی، وہ ڈانس بھی اچھا کرتی تھی، سب یہی کہتے تھے بالکل لڑکی لگتی ہے، تھی ہی لڑکی وہ۔ اب جو اس کا خواجہ سرا تھا جس نے اس کو ماں اور باپ بن کے پالا تھا، اسے ایک ہی ڈر تھا کہ یہ اب جوان ہو گئی ہے، کسی کو معلوم پڑ گیا لڑکی ہے تو اس کی عزت خراب نہ کر دے۔ ہر فنکشن پہ ساتھ جاتی، بڑا دھیان رکھتی، ایک فنکشن پہ وہ ساتھ نہ گئی، ہوتا گیا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ دل نشی کو بھیجتی ہے، باقی خواجہ سرا کے ساتھ بھیج دیتی ہے کہ جاؤ اس کا دھیان رکھنا، فنکشن کے بعد جلدی گھر لے کے آنا، ادھر ادھر مت گھومنا۔ وہ انتظار کر رہی ہے، ابھی دل نشی نہیں آئی، ابھی دل نشی نہیں آئی۔ دل نشی کافی لیٹ آتی ہے، جب لیٹ آتی ہے تو جو خواجہ سرا دیکھتا ہے کہ یہ تو جو کپڑے پہن کے گئی تھی یہ وہ کپڑے تو نہیں ہیں، یہ دوسرے کپڑے پہن کے آئی ہے، یہ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ بڑی حیران ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہاں تھی، کیا ہوا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے ایک لڑکا مل گیا تھا، اس سے مجھ کو پیار ہو گیا، وہ کہتا ہے میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے بتایا نہیں تم خواجہ سرا ہے؟ کہتی میں نے بتایا تھا، پر وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تم خواجہ سرا نہیں، تم لڑکی ہے۔ اس کو وہ خواجہ سرا کہتا ہے نہیں، خبردار، آئندہ نہیں ملنا اس سے، اور اب خبردار میں تم کو کسی فنکشن پہ نہیں بھیجوں گی۔ اب جب فنکشن پہ اٹینڈ نہیں جاتی لڑکی تو وہ جو لڑکا ہے اس کے گھر آ جاتا ہے، گھر آ کے کہتا ہے کہ میں اس دل نشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کو پوچھتی ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں کریم بخش کا پوتا ہوں، الہی بخش کا جو سا نا بیٹا ہوں، اور اس کا اپنے تایا کا نام بتاتا ہے کہ اس کا میں بھتیجا ہوں۔ وہ کہتی ہے تم سے شادی نہیں ہو سکتی، تم جاؤ یہاں سے، اور دل نشی کو بھی سمجھاتی ہے بیٹا ضد مت کرو، میں تم سے جو کہہ رہی ہوں مانو، اسے شادی نہیں ہو سکتی، اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ دل نشی کو کہتا ہے تم جانتی ہو کس سے بات کر رہی تھی، وہ لڑکا کون ہے؟ کہتی میں تو نہیں جانتی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو تھی نا وہ کپاس چنتی تھی، کھیتوں میں کپاس چنتی تھی، رضیہ نام تھا، سب رجو رجو کہتے تھے، بہت خوبصورت تھی، بس رنگ کی سانولی تھی۔ جو یہ لڑکا آیا نا اس کے تائے کا تمہاری ماں پہ دل آ گیا، وہ اسے ہنستا، اٹکیلیاں کرتا، اسے پیار کرتا۔ لڑکی کہتی میں ایسے گھر کی لڑکی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں، بے شک میں غریب ہوں، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، تم میرے ساتھ یہ شرارتیں مت کر۔ وہ کہتا ہے میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہاری ماں سے چوری سے شادی کر لی۔ شادی ہوئی تو شادی کے چند ماہ بعد تمہاری ماں جب حاملہ ہوئی تو تمہاری ماں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پیٹ سے ہوں، تو تمہارے باپ نے کہا کہ خبردار، میں نے تم سے شادی کی ہے، تم سے اولاد نہیں چاہیے مجھ کو، میں اولاد لوں گا جو اپنے خاندان میں شادی کروں گا اس سے اولاد لوں گا۔ وہ کہتی تو پھر میں کیا ہوں؟ کہتا ہے تو میرے ساتھ رہ جب تک رہ، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، ہر آشائش پوری کروں گا، لیکن میں تم سے اولاد نہیں چاہتا۔ وہ لڑکی کہتی میں تو اولاد پیدا کروں گی۔ اسی بات پہ تمہاری ماں کے درمیان اور اس کے درمیان بہت جھگڑا ہوا، تمہاری ماں کو مارا پیٹا، بڑی کوشش کی کہ بچہ پیدا نہ ہو، لیکن نہ جا کو رکھے سائیاں، مار سکے نہ کوئی۔ آخر تمہاری پیدائش ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مار دیا تھا یا اپنی موت مر گئی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔
لیکن تمہیں چھوٹی سی بچی کو مارتے ہوئے ترس آ رہا تھا اس کو، تو اس نے نا تم کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ خواجہ سرا کہتا ہے کہ ہم بھی نا کبھی کبھی جب کام نہیں ہوتا تھا نا تو کپاس چونے چلے جاتے تھے، تو مجھ کو معلوم تھا کہ تمہاری ماں کا اور اس کا چکر چل رہا ہے، تو اب تم خود حساب لگاؤ، وہ تم سے شادی کرے گا، جس کا تایا خود اس طرح کا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہی کرے گا۔ اب لڑکی سمجھ گئی، لیکن لڑکی نا بڑی پریشان رہتی، کوئی بھی فنکشن آتا لڑکی کو بھیجتے نا، لڑکی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، ہر وقت روتی رہتی، کوئی بات نہ کرتی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ نا جو گرو کہتا ہے دیکھ ایک بڑا فنکشن آیا ہے، اس سے یہ فنکشن کرا لے، اس کے بعد جو مرضی کرنا۔ لڑکی کو نکالتے ہیں، تیار شیار کرتے ہیں، دل نشیں کو لے کے جاتے ہیں فنکشن پہ۔ جو ہی فنکشن سٹارٹ ہوتا ہی ہے نا، ایک دم نا لائٹ چلی جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے اور چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ جب لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ جناب وہاں پہ سب ہوتے ہیں سوائے دل نشیں کے۔ اب وہ حیران پریشان، دل نشیں کہاں گئی؟ اس کا شک سیدھا اس لڑکے پہ جاتا ہے کہ وہ لڑکا اٹھا کے لے گیا اس کو۔ اب نہ بڑی پریشان ڈھونڈتے پھرے، آخر اسی گھر میں جو لڑکا تھا ان کے گھر میں ایک فنکشن آتا ہے بہت بڑا، تو وہاں پہ کوئی اور خواجہ سرا بکنگ کر پکڑتے ہیں۔ تو یہ جو خواجہ سرا ہے نا، یہ کہتا ہے مجھ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ تھوڑا حلیہ بدل کے، کیونکہ لڑکا پہچانتا ہے اس کو، حلیہ بدل کے اسی فنکشن پہ جاتا ہے تاکہ میں ڈھونڈوں کہ وہ بچی وہیں پہ ہی ہے، میں کیسے بھی لے کے آؤں گی لڑکی کو۔ جب فنکشن میں پہنچتی ہے تو وہاں پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ شادی ہے۔ شادی کس کی ہے؟ سب سے چھوٹے جو سرکار ہیں نا، ان کے جو سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے، الہی بخش کا بیٹا جو تھا نا، اعجاز بخش، اس کی شادی ہے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ اب نا یہ کہتی دیکھا نا، دل میں سوچتا ہے خواجہ سرا کہ یہ بھی دیکھو باپ کی اور تایا کی طرح نکلا، اس نے بھی دھوکہ دینا تھا، یہاں پہ خود شادی رچا رہا ہے اور میری دل نشیں کو بھی اٹھا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا اس کے ساتھ۔ اب نا یہاں فنکشن جو شروع ہوتا ہے تو اسٹیج پہ دلہن کو لے کے آتے ہیں نا، تو اس کا دل تھا کہ میں دیکھوں دلہن کون ہے۔ جب اس نے دلہن کا جب چہرے سے ہٹا نا کپڑا، دلہن کو دیکھ کے حیران پریشان، یہ تو دلہن وہی ہے، اس کی دل نشیں ہے۔ اس کے دل میں بڑا خیال آیا کہ یہ سچ مچ میں اس سے شادی کر رہا ہے اتنی دھوم دھام سے، آخر کیوں شادی کر رہا ہے اس سے؟ یہ فوراً جو خواجہ سرا ہے نا، فوراً کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے نکاح تو ہو گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم انہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ میرے ساتھ کوٹھے پہ وہاں پہ ہجڑوں میں پلی ہے، تمہیں شادی کر لی اسے، تمہیں ذرا فکر نہیں ہے، سارے خاندان سے ہم نے شادی کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے تایا سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ تایا کی اولاد نہیں تھی، تو تایا نے مجھ کو مرتے وقت پوری سٹوری سنائی تھی، کیسے اس کی ماں سے رجو سے اس نے پیار کیا، پیار ہوا تو جب اس کے بچی ہوئی تو اس نے کہا دیکھو میں بیٹی نہیں چاہتا، وہ اپنی موت مر گئی، اور بیٹی جو تھی اس کو تایا مارنا چاہتا تھا، پر تایا کی ہمت نہ ہوئی چھوٹی سی بچی کو مارنے کی، اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے وہ دھیان رکھتا رہا کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ تو جب خواجہ سرا اٹھا کے لے گیا، تایا کو تسلی ہو گئی، تایا گھایا بگایا لوگوں سے پتہ کراتا رہتا اس کے پاس جو بچہ ہے اس کا کیا حال ہے۔ تو تایا نے اپنے خاندان میں شادی کر لی۔ جب شادی کی تو ترستا رہا اولاد کے لیے، مرتا مر گیا، اولاد نہ ہوئی، اور ساری عمر نہ پچھتاتا رہتا کہ میں رجوع بھی قاتل ہوں اور اس بچی کو میں نے کچرے میں پھینکا تھا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اس لیے مجھ کو اولاد نہیں عطا کی۔ تو مرتے ہوئے مجھ سے کہہ گیا تھا کہ میری بیٹی وہاں پل رہی ہے، وہ تمہارے سے 2 سال چھوٹی ہوگی، تم اس سے شادی کر لینا۔ اب میں نے پتہ کرایا، پتہ کرانے کے بعد وہ بچی کہاں پہ ہے، کہاں پل رہی ہے، اس بچی سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے اس کو کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم شادی کروں گا۔ لڑکی مان گئی۔ جب دوبارہ آپ نے کہانی سنائی نا اس کو، تو اس کے بعد لڑکی انکار کر دیا۔ پھر میں نے لڑکی کو فنکشن سے اٹھا کے گھر لے کے گیا، پوری سٹوری سنائی، سارے خاندان والوں کو بتایا کہ ہمارا خون ہے، میرے تایا کی بیٹی ہے، اور تایا نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی مجھ سے۔ تو سارے خاندان والوں نے پہلے تو بہت چون چاں کیا لیکن بعد میں مان گئے۔ تو یہ میں تایا کا جو انسان نا گناہ سب کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، تاکہ تایا کی روح کو سکون ملے اور ہمارے خاندان میں
دوبارہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ خواجہ سرا کو بہت سکون ہوا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے جس بچی کو پالا تھا اس کی میں باعزت شادی کر رہی ہوں، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں یہ اکاڑا کی طرف سے کوئی واقعہ ہے، اس طرف کو پاس کوئی کھیت تھی، واللہ عالم، کہانیاں سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ باقی آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔